اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت پہ اور بالخصوص ان کی صلح پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ الزام شیعہ پر لگایا جا رہا ہے، اس میں بعض علماء اہل سنت نے اور بعض علماء دیوبند نے اور اہل حدیث کے بعض علماء، اور ابھی حال میں ہی ایک اہل سنت کے جو بڑی معروف شخصیت ہے، انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سامعین سے کہا کہ میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ یہ امام حسن علیہ السلام سے ناراض ہیں۔ ناراض کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے صلح کر لی تھی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، تو اس لیے یہ ناراض ہیں، لذا اس بنا پہ ہی ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کافی وائرل بھی ہوا مولانا صاحب کا یہ جملہ کہ، اور میں نے جب سنا تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں تو پورا مہینہ ہی جناب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ راز کی بات آج آپ کو بتانے کی ضرورت پڑ گئی، اور بڑی آپ نے بہت بڑی جستجو کی ہوگی اس کے پیچھے۔ تو اگر یہ آپ کی جستجو اور یہ تحقیق ہے اور یہ معیار ہے آپ کا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں یا ناسبیت کس کو پھر کہتے ہیں۔ دو وجہ میں سے ایک وجہ ضرور ہے، یا تو آپ جاہل ہیں یا پھر آپ بغض رکھتے ہیں، اور اس کا اظہار مختلف شکلوں میں اس وقت مختلف طبقات کی طرف سے، ان میں سے آپ نے بھی اس طرح سے کر دیا۔ تو اب ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر کے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیں، اگر آپ نے اعتراض کیا ہے تو ہم جواب دینے کا حق ہمارا محفوظ ہے، چونکہ یہ ہم کسی صورت بھی کبھی برداشت نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام پر کوئی اعتراض کرے اور پھر وہ اعتراض کرنے والے کو شیعہ بنا کر پیش کیا جائے، نہ، یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے۔ کاش آپ 28 صفر کو مختلف جگہوں پر، یا 15 رمضان کو امام کی میلاد مسعود ہے، تو ذرا دیکھیں آپ پورے پاکستان میں شیعہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں 15 رمضان کو امام کے میلاد مسعود پہ جشن منائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ 28 صفر کو امام کی عزاداری کی جاتی ہے، امام کی شہادت ہے۔ اچھا چلیں، اس پر بھی آپ کو یقین نہیں، تو چلو آپ پھر بہت زیادہ کرتے ہوں گے، چونکہ آپ تو ناراض نہیں ہیں نا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ تو آج تک ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتا دیں ذرا، اور ثبوت کے ساتھ، کہ آج تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کتنی دفعہ آپ نے منائی ہے، کتنے جلوس نکالے ہیں ان کے غم میں، کتنی محافل کا اہتمام کیا ہے، کہاں پہ آپ نے کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ ذکر نہیں۔ شیعہ کے ماتمی جلوس نکلتے ہیں، عزاداری کے جلوس نکلتے ہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ۔ اللہ کے کہ بہت بڑا فرق ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خود امام حسین علیہ السلام سے فرما کے گئے، لا یومی کا یوم کا یا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ الحسین، میرا دن ایسا نہیں ہے جیسے آپ کا ہے، جو مصائب میرے پہ اوپر آئی ہیں وہ بہت کم ہیں بنسبت ان کے کہ جو آپ پر آئیں گے، اور آپ کے بیٹوں کے لاشیں آپ کو اٹھانا پڑیں گے۔ میں نے بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، آپ کی بیٹیوں کو آپ کے سامنے تماچے مارے جائیں گے، آپ ذبح کیے جا رہے ہوں گے، اس وقت آپ کی بیٹی پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ خود یہ بیان کر کے گئے ہیں۔ اب آئیں ذرا تھوڑا سا، تو
یعنی آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، تو کبھی آپ کی طرف سے امام حسن کی قاتل پر آپ نے کبھی آج تک آپ کی طرف سے لعنت نہیں آئی؟ امام کے جنازے پر جنہوں نے تیر مارے، شیعہ آج بھی لعنت کرتا ہے، شیعہ کل بھی لعنت کرتا ہے، شیعہ قیامت تک اس پہ لعنت کرتا رہے گا، زہر دینے والے پر، منصوبہ سازی کرنے والے پر، امام کی شہادت پر خوشی منانے والے پر، امام کے جنازے پر تیر برسانے والے پہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شیعہ نوحانی کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں۔ آپ ذرا ود ایویڈنس ذرا دکھائیں آپ نے کہاں پہ امام کا سوگ منایا ہے اور کتنا سا آپ امام کے غم میں شریک ہوئے۔ ایک چیز، دوسرے نمبر پہ آئیں، آپ کو بڑی محبت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ آپ کی پوری سیاہ ستہ، آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوری سیاہ ستہ میں آپ نے کتنی روایات کو لیا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ اپنی محبت دیکھیں ذرا اور پھر کسی اور پہ اعتراض کریں۔ پوری سیاہ ستہ کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کتنی روایات آپ نے عکس کی ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ فرما کے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور ایک اپنی اہل بیت، اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں سے تم نے تمسک کیا تو میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تم اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے، قرآن و اہل بیت کے ساتھ تم بھی وارد ہو جاؤ گے۔ تو اب آئیں ذرا دیکھیں، اپنی سیاہ ستہ کھولیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اور اگر آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہے، صرف آپ بغض اہل بیت اور بغض تشیع میں اندھے ہو چکے ہیں، تو پوری سیاہ ستہ، جن کی سیاہ ستہ کے اندر 14,000 سے اوپر احادیث ہیں، پوری سیاہ ستہ میں، یعنی 14,000 میں کتنی احادیث آپ نے، حق تو بنتا تھا کہ اہل بیت اطہار سے کم از کم آپ 12,000 احادیث لیتے، 10,000 کم از کم لیتے، لیکن آپ نے کتنی لی ہے؟ کتنی محبت کا اظہار آپ کے بزرگوں نے کیا، آپ نے کیا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ پوری سیاہ ستہ میں جو آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایات کی ہیں، ان کی تعداد 13 ہے، ٹوٹل کل 13 روایات، 14,000 روایات میں سے صرف 13 روایات، اور پھر کہتا ہے شیعہ ان پہ اعتراض کرتے، ان سے ناراض ہیں۔ ارے بھائی، ناراض شیعہ نہیں ہے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، آپ اسی پوری سیاہ ستہ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام سے بھی بڑی محبت ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی روایات آپ کی پوری سیاہ ستہ میں امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے، منقول ہے؟ ان کی تعداد 8 بنتی ہے، 8 تعداد ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جو شیعہ مکتب میں روایات موجود ہیں، ان کی تعداد 1,000 سے زائد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام پر جو کتب لکھی گئی تشیع کی طرف سے، علماء تشیع نے لکھی، ان کی تعداد بھی 1,000 سے زائد ہے۔ امام کی خطبات ہیں، امام کی احادیث ہیں، یہ دیں ذرا۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ کو محبت ہے، 13 روایات لے کے آپ کہتے ہیں ہم ذکر کریں گے جن کے پاس کل 13 حدیث ہیں، اور ادھر جہاں پہ 1,000 سے اوپر ہے ان کو محبت ہی کوئی نہیں۔ اوپر آگے، تھوڑا سا آگے چلیں، کہ جس کو 1,000 روایات سے اوپر لے چکے ہیں اور ان سے اپنی فقہ کے مختلف مسائل ان سے ان کا استنباط کرتے ہیں، ان کو تو محبت نہیں ہے، وہ تو ذکر نہیں کرتے۔
جو پورا سال میں مختلف ایونٹس مواقع پر ان کی ولادت بھی مناتے ہیں، ان کی شہادت بھی مناتے ہیں، ان کے قاتل پہ لعنت کرتے ہیں، قاتل کی منصوبہ بندی کرنے والے پہ لعنت کرتے ہیں، ان کو تو محبت نہیں ہے۔ اور جس نے کبھی قاتل کا نام لینے تک گوارا نہیں کیا وہ محب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن کے بیٹھا ہے۔ اور بڑے راز کی باتیں ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ آگے آئیں، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کے فعل پر اعتراض کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ کوئی بھی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو وہ صلح ہے، ہم چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک تو منصوص من اللہ امام مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکیں تو ماننا کیوں ہے؟ ہمارے علم الکلام کی کتاب کتب تفاسیر کتب حدیث پڑھیں۔ ایک تو یہ کہ منصوص من اللہ امام مانتے ہیں، نمبر 2 معصوم امام مانتے ہیں، ایسے ہی معصوم مانتے ہیں جیسے امیر المومنین کو نبی اکرم کے بعد معصوم مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں۔ اور آپ تو ان کی عصمت کے بھی قائل نہیں، پھر بھی آپ بڑے محب ہیں۔ چلے آگے آئیں ذرا۔ جو ملت اور جو قوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کو منصوص من اللہ مانتی ہے اور پھر انہی کو معصوم مانتی ہے، وہ قوم اعتراض کیسے کرے گی جناب؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر عصمت کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو امامت تنسیسی کا عقیدہ ختم ہوتا ہے، جبکہ ہر شیعہ امام کو منصوص من اللہ بھی مانتا ہے اور امام معصوم بھی مانتا ہے۔ ان دو عقائد کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ امام کے فعل پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شیعہ کے لبادے میں کوئی بندہ اگر آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ البتہ آئیں ذرا، میں انشاءاللہ ابھی کھولنے لگا ہوں آپ کو، تو ذرا آپ دیکھیں، یہ صلح کوئی پہلی تو نہیں نا اس خاندان کی، ایک صلح اس سے پہلے بھی ہوئی تھی۔ وہ صلح کس نے کی تھی؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جن کے پسینے کے قطرے گریں تو آدم علیہ السلام جیسے نبی بنے، جن کی زبان حرکت میں آئے تو قرآن کی آیتیں بن جائیں، جس کے چہرے کا رخ پھرے تو قبلہ کی سمت تبدیل ہو جائے، ان میرے آقا نے، جن کے لیے قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے قسم ہے اس جھکے ہوئے ستارے کی، نہ میری نبی کی عقل میں کبھی خرابی آئی، نہ کبھی عمل میں کبھی خرابی آئی۔ میرا نبی تو اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ وہ رسول اللہ نے بھی ایک صلح کی تھی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، اب ہمت کریں، آپ نے جب اعتراض کیا ہے تو جواب دینے کا حق ہمارا محفوظ ہے۔ امام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی، اور اس صلح پر اعتراض کس نے کیا تھا؟ اس صلح پر اعتراض ہوا تھا۔ اگر تو وہ اعتراض شیعوں کے امام علی علیہ السلام نے کیا تھا تو پھر امام حسن کی صلح پہ بھی شیعہ اعتراض کر سکتے ہیں، چونکہ اپنے ائمہ کے پیچھے ہی چل رہے ہیں نا۔ اور اگر نبی اکرم علیہ السلام کی صلح حدیبیہ پر شیعوں کے کسی حادی کا اعتراض نہیں ہے بلکہ کسی اور نے کیا تھا، اب میں نام لوں گا آپ کہیں گے اوہو توہین کر دیا آپ نے، تو شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ یہ کس نے اعتراض کیا تھا؟ اگر تو میرے ہادیوں میں سے کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ پر کسی نے اعتراض کیا
تو وہ اعتراض شیعہ پہ بھی بلیم آ سکتا ہے کہ چونکہ شیعوں کے امام نے کیا تو شیعوں کے تو ائمہ کے شیعہ بھی اسی چیز کے فالورز ہیں۔ لیکن اگر شیعوں کا کسی امام نے نہیں کیا بلکہ آپ کے کسی بزرگوار نے کیا تو پھر اس بزرگوار سے تعلق رکھنے والا بھی اسی طرح مانا جائے گا۔ بات ذہن میں رکھیں۔ ارے پچھلی اقوام پر میں مثال دے رہا ہوں، البتہ اس کو ہر طریقے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پچھلی اقوام پہ جب عذاب آتا تھا، اللہ رب العزت حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے دور کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو خطاب کیا کہ تم نے انبیاء کو ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، حالانکہ یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کو کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے کیا، تم نے؟ بہت ساری آیات کا ایک تسلسل یہاں پہ قائم ہو سکتا ہے، تو یہاں نہیں۔ کیوں قرآن نے ان کو کہا؟ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو کئی ہزار سال بعد دنیا میں آئے۔ اس لیے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محبت بھی رکھتے تھے، ان کے عمل پہ راضی بھی تھے۔ تو جناب بات فیصلہ تو سیدھا سیدھا ہے۔ اگر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عزتیں آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہمارا سب کچھ آپ کی نالین پہ قربان، آپ کی بیٹی کی نالین پہ قربان، جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا کی نالین پہ ہمارا سب کچھ قربان، اگر تو حضور کی صلح پر شیعوں کے کسی امام نے اعتراض کیا تو یہ اعتراض شیعوں پر بھی آ جائے گا، چونکہ ان ائمہ کو شیعہ مانتے ہیں۔ اور اگر حضور کی صلح پر شیعوں کے کسی امام کا اعتراض نہیں بلکہ وَيُسَلِّمُ التَّسْلِيمَ کی منزل پہ نظر آئے تو پھر ذرا بات غور سے کان کھول کے سنیں۔ اعتراض کس نے کیا تھا؟ نام ہمت کریں، ذرا نام لیں اور کیا کیا جملے کہے گئے۔ وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، میں ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اندر فتنہ ہے، یہ آپ کی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ جملے، میں سب کچھ سامنے لے آؤں گا۔ چلے آگے آ جائیں۔ اب ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ پر اعتراض کیا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کرنے والے کون تھے؟ جو میں بات کہہ رہا ہوں لکھ لیں، کان کھول کے سن لیں، کسی مقام پر مشکل آئے مجھے بتا دیں، میں ثابت کر دوں گا، دکھا دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو بیعت ہوئی تھی، یہ پچھلی ایک ویڈیو میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی تعداد وہ 5 قسم کے لوگ تھے، یعنی 5 گروہ ہیں۔ ان میں ایک گروہ خوارج کا گروہ ہے، انہوں نے بیعت کر رکھی تھی۔ ان میں سے ایک گروہ اموی گروہ تھا، انہوں نے بھی امام کی بیعت کر رکھی۔ ایک بہت بڑا گروہ تھا شکاکون کہلاتے تھے، یہ بہت بڑی تعداد تھی اور بیعت انہوں نے بھی کر رکھی تھی، لیکن ہر کام میں امام کی مخالفت کرتے۔ ایک الحمرہ گروہ تھا جن کی تعداد کو کوفہ کے اندر ہی صرف دیکھیں تو تاریخ کے مطابق 20,000 سے اوپر بنتی تھے، یہ تلوار بردار تھے، ہر وقت تلواریں اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد، 20,000 تھوڑی تعداد نہیں ہوتی۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ 4 گروہ ہو گئے، شکاکون، الحمرہ، اموی، خوارج، اور 5واں گروہ شیعوں کا۔ اب ذرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کرنے کے اسباب کیا تھے اور کون لوگ تھے جنہوں نے امام کی صلح پر اعتراض کیے اور کیوں کیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، ان میں سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 گروہ شکاکون، الحمرہ، اموی، خوارج اور شیعہ، جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت بھی ایسے لوگوں نے، ان 5 گروہوں نے کر رکھی۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بیعت بھی اسی طرح بہت سارے ہر طبقے کے لوگوں نے کر رکھی تھی، ان میں منافق بھی تھے، ان میں مومن بھی تھے۔ جس طرح جد بن قیس ایک منافق شخص ہے، اس نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کی تھی اس نے۔ اور اسی طرح جنہوں نے
تبوک سے واپسی پر میرے آقا کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو بیعت تو انہوں نے بھی کر رکھی تھی، تو کہ آپ ان کو تمام صحابہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ نہیں نہ سمجھتے۔ تو جو جواب ادھر ہوگا نا وہی ادھر ہوگا۔ چلیں ابھی چھوڑیں ذرا کہ اموی گروہ ان میں سے کون تھے؟ عامر بن حریث بغض اہل بیت میں بھرا ہوا شخص تھا، اموی شخص تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر رکھی تھی۔ عمارہ بن ولید بن عقبہ یہ بھی بن امیہ میں سے تھا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد یہ وہ شخص ہے، اس نے بیعت امام حسن کی کر رکھی تھی، لیکن یہ وہی شخص ہے، یہ حقیقت میں چونکہ بنو امیہ کے گروہ سے تعلق تھا اس لیے امی گروہ میں شامل ہے۔ اسی طرح ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا، ابو موسیٰ اشعری وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ تو بھائی کوئی جہاں بھی ہو ہم ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے، یہ ہمارا اعتراض ہے۔ اب گرد کسی اور جگہ کی ہو اڑا کے شیعوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ سنیں ذرا، اسحاق اور اسماعیل جو کہ دونوں بھائی تھے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے فرزند تھے، یہ بھی اسی اموی گروہ میں تھے، اور ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے اور بڑے اثر و رسوخ تھا، صاحب اقتدار، بڑی لوگوں پہ اثر تھا ان کا۔ انہوں نے بیعت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کر رکھی تھی۔ اب آگے آ جائیں کہ یہ آپ حاشیہ تاریخ کامل پڑھیں، آپ کو مل جائے گا۔ آپ باقی کو میں انشاءاللہ ایک انبار لگا سکتا ہوں۔ آپ آئیں ذرا، ان میں سے اسی طرح خوارج کا گروہ تھا جنہوں نے بیعت کر رکھی تھی امام حسن میں۔ تو خوارج ہے بھائی، بیعت کر بھی لے، جس طرح امیر المومنین کی بیعت کی تھی، بہت سارے کوفہ کے لوگوں نے سب نے بیعت کی، لیکن وہ سارے بیعت کرنے والے شیعہ تو نہیں تھے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آج کے بعد نفلی نماز کے لیے کوئی بندہ جماعت کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی جو نماز تراویح جو پڑھتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ شیعہ نماز تراویح نہیں پڑھتے، چونکہ یہ رسول اللہ سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں شروع کی گئی باجماعت پڑھنا۔ تو امیر المومنین نے اس سے منع کیا، وہ لوگ اکٹھے ہو کے مظاہرہ شروع کر دیا کہ سنت عمر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی بیعت کر رکھی تھی، لیکن کیا وہ شیعہ کہلائیں گے؟ قطعاً وہ شیعہ نہیں کہلائیں گے۔ جو نماز تراویح پڑھتا ہے شیعہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا چلے آئیں تھوڑا سا آگے آئیں۔ خوارج کا گروہ، اس کے بڑے بڑے قبیلے تھے اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے خوارج۔ عبداللہ بن واہب راسبی بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، خوارج میں سے تھا، خارجی تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کر رکھی تھی۔ شبس بن ربعی خوارج میں سے تھا۔ عبداللہ بن القوا، اشس بن قیس، شمر ذو الجوشن، یہ خوارج میں سے تھے، انہوں نے بیعت کر رکھی تھی۔ یہ شمر وہی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا کربلا میں، تو بیعت اس نے بھی کر رکھی تھی، تو خوارج میں سے تھا۔ اور انہوں نے جب بیعت کرنے لگے تو امام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے بیعت اس میثاق پہ کرتے ہیں کہ آپ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ امام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ان کے ہاتھ سے نکال لیا، فرمایا نہیں، تمہاری شرط پر بیعت نہیں ہوگی، میری شرط پر بیعت ہوگی کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تمہاری صلح ہوگی، جس سے میری جنگ ہوگی اس سے تمہاری جنگ ہوگی، اس میثاق پہ کرتے ہو تو کرو۔ ان لوگوں نے بیعت تو کر لی، لیکن اب ہوا کیا؟ اب ذرا آگے سنیں۔ انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، مثلاً روایت کا جملہ ہے کہ اشس بن قیس، حجاز بن ابجر، شبس بن ربعی اور عمر بن حریث، ان کو شام کے حکمران کی طرف سے ایک پیغام ملا کہ تم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو یا انہیں زندہ گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔
تو میں تم میں سے ہر ایک کو 1,000,000 درہم بھی دوں گا اور اپنی سپاہ کے سالار بھی بناؤں گا یا کسی علاقے کا گورنر بناؤں گا اور اپنی کسی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کروں گا۔ اب ظاہر اس وقت اولادیں زیادہ ہوتی تھی، اب ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ وہ لوگ تھے جو ہر صورت میں جنگ چاہتے تھے، جنگ ہوگی، حالات پیدا ہوں گے تو امام کو قتل کرنے کا ان کو بہانہ ملے گا نا، جنگ ہوگی تو امام کو گرفتار کر کے ان کو معاویہ کے حوالے کرنے کا موقع ملے گا نا۔ تو یہ ہر صورت میں جنگ چاہتے تھے، چونکہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم آپ کو ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ عہد وفا کریں گے، پورا کریں گے، اس صورت میں کہ 1,000,000 درہم اور یہ سپہ سالاری اور اس طرح سے یہ اب یہ سارا۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کچھ اسباب کی بنا پر جب صلح کی، اسباب کیا تھی کہ شام کے لشکر کی طرف سے ان لوگوں کو خرید لیا گیا تھا، رشوت دے دی گئی تھی۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک کندی شخص کو، بنو کندہ کا ایک قبیلہ تھا، اس کے شخص کو 4,000 افراد کا سالار بنا کر شام کی فوج کا رستہ روکنے کے لیے بھیجا، تو وہاں پر شام کے لشکر کی طرف سے جو سپہ سالار تھے انہوں نے 5,00,000 درہم اس کندی شخص کو رشوت دی اور ساتھ اس سے سپہ سالاری کا بھی عہد کر لیا، تو یہ راتوں رات ادھر جا کے مل گیا۔ ایک تو رشوت کا اثر تھا، امام حسن علیہ السلام کی صلح پر مجبور ہو جانا، اس پہ اسباب دیکھیں ذرا۔ اب یہ کندی یہ خوارج میں سے ایک شخص ہے، یہ ادھر چلا گیا، اب بہت ساری لشکر کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا۔ پھر ایک گروہ وہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام پر تکفیر کے فتوے لگاتا تھا، اور یہ کون سا گروہ تھا جناب؟ شیعہ تھے۔ ہمت ہے تم میں تو ذرا ثابت کرو، اور اگر شیعوں میں سے تو ثابت نہیں تم کر سکو، یقیناً نہیں کر سکو گے، لیکن میں ان کو تمہارا بزرگ ثابت کر دوں گا۔ یہ خوارج کے لوگ تھے۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے انعامات پر زد پڑ گئی نا امام کی صلح کی وجہ سے، تو اب انہوں نے کیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں اس ملا کی چونکہ جہالت کو آشکار کرنا اور حقائق کو مومنین تک منتقل کرنا، اس لیے جملہ مجبور ہوں اسی طرح کہنے پر، اللہ ہمیں معاف کرے۔ استغفر اللہ، 1000 بار توبہ، ساری زندگی ہم استغفار کرتے رہے۔ کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے حسن مجتبیٰ، آپ اپنے پدر بزرگوار یعنی علی کی طرح آپ بھی کفر میں چلے گئے ہیں۔ تو امام امیر المومنین پر کفر کا فتویٰ کون لگاتا تھا؟ وہ خوارج کا گروہ تھا، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر کفر، امیر المومنین پر کفر۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو بھی کافر کس نے کہا؟ خوارج کے گروہ نے، جن کے مفادات پہ زد پڑ چکی تھی۔ اب وہ آگے، اچھا رشوت تھی، ایک سبب تھا کہ لوگوں میں رشوت دے دی گئی اور خرید لیا گیا، اور جنہوں نے رشوت لی یہ کون ہے؟ یہ بھی جناب بزرگوار نکل آئیں گے آپ کے۔ اور پھر جنہوں نے امام حسن پر کفر کے فتوے لگائے اور شام کے حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کر لیے، لاکھ درہم انعام لے لیا، اور اکثر وہاں سے انعامات آتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جناب کون تھے؟ یہ بھی تکفیری تھے، یہ تکفیری یعنی خوارج تھے۔ اموی گروہ تھا اور خوارج کا گروہ تھا، صرف خوارج نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اتنے میں امام پہ حملہ ہو گیا، اور جرح بن سنان نے امام حسن کی ران پر نیزہ مارا۔ تو یہ کون ہے جناب؟ یہ تو شیعوں میں سے کہ دور سے بھی اس کا تعلق نہیں بنتا، یہ شیعہ کہاں سے آ گیا؟ یہ خوارج میں سے تھا یہ بھی، اور اس کے اور ناسبی تھا۔ تو میرے محترم سامعین،
ذرا غور کریں کہ کس قدر خیانت کرتے ہیں یہ مولانا حضرات، کہ اپنے گھر کی جو باتیں ہیں وہ اٹھا کر شیعوں پر لیبل لگا کر شیعوں کو بدنام کرنے کے کہ بڑے راز کی بات آج بتانے لگا ہوں میں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کرتے چونکہ یہ ان سے ناراض ہیں۔ ارے میرے بھائی، اس دور میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کر کے امام پر حملہ کس نے کیا؟ کیا دکھا سکتے ہیں آپ؟ ہمت ہے آپ میں؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حملہ کرنے والے شیعہ تھے؟ ہمت ہے تو آ جاؤ میدان میں۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ قیامت تک، طلوع قیامت تک اپنی دکھا سکیں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے بعد امام پر تکفیر کے فتوے کس نے لگائے؟ کیا یہ فتوے لگانے والے شیعہ تھے یا کوئی اور تھے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے والے، ایک شخص نے خنجر سے حملہ کیا، ایک نے نیزہ مارا، کیا یہ شیعہ تھے یا خوارج اور اموی گروہ تھے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف اکثر جو مظاہرے کرتے تھے، کیا وہ شکاکون نہیں تھے؟ کیا شکاکین کو آپ میں ہمت ہے کہ آپ شیعہ ثابت کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جن لوگوں کے مفادات پر زد پڑی، انہوں نے امام پر تکفیر کے، امام کی صلح پر اعتراض کیا اور مختلف حربیں اپنائے، امام پر حملے کیے، امام کو زخمی کیا، امام کے خیمے کو لوٹ لیا۔ ضمانت دیتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان میں امام کے خیمے کو لوٹنے والوں میں ایک بندہ شیعہ نہیں ہے۔ اور شام کے لشکر کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا، ان میں سے ایک بندہ شیعہ نہیں ہے۔ اور یہ امام حسن، آپ ظاہر ہے ان کے انعامات جو معاہدے ہو چکے تھے اس پہ زد پڑ رہی تھی صلح کی وجہ سے۔ اور پھر یہ صلح تو وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ کہہ کر گئے۔ اگر تو اب آجیں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کس نے کیا؟ میں ثابت کر چکا ہوں، خوارج نے کیا، اموی گروہ نے کیا، شکاکون نے کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے بعد امام پر حملہ کس نے کیا؟ خوارج اور اموی گروہ نے کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح سے پہلے شام کے حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ لہذا جناب سیدھی سی بات ہے، دو صلحیں ہوئی ہیں، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایک ان کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ نے کی۔ شیعہ نہ تو امام حسن مجتبیٰ کی صلح پہ معترض ہے، نہ رسول اللہ کی صلح پہ معترض ہے، بلکہ ذرا اپنی لائن دیکھ لیں۔ میں نے ابتدا میں کہا اگر تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی صلح پر اعتراض شیعہ کے کسی امام نے کیا تو آپ یہ بلیم شیعہ کو کر سکتے ہیں، چونکہ شیعہ اپنے ائمہ کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اگر شیعہ کے ائمہ میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس نے حضور کی صلح پر اعتراض کیا، بلکہ آپ کے کسی بزرگ نے کیا، تو پھر یہ اعتراض آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا اعتراض کرنے والے کو۔ حضور نبی اکرم کے دماغ پر ہذیان کی تہمت کس نے لگائی؟ لذا جس نے حضور نبی اکرم کی صلح پر اعتراض کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ سے۔ جس نے رسول اللہ کے دماغ پر ہذیان کی تہمت لگائی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لذا مومنین کرام، انتہائی وسیع عنوان ہے، یہاں پر صلح کی شرائط جو ہیں جو امام نے رکھی تھی وہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کہ اپنے گھر کی گرد جو ہے وہ اڑا کر شیعوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ گرد جہاں سے اڑتی ہے نا وہیں پہ مکینوں پہ پڑتی ہے، شیعہ نہ وہاں کے مکین ہیں نہ ان پہ پڑ سکتی ہے۔ جو اس کیمپ کے رہنے والے ہیں، اس کیمپ کے طرفدار ہیں، انشاءاللہ
رسول اللہ کی صلح پر اعتراض کرنے والے جس کے ہادی ہیں اس کے ماننے والے بھی رسول اللہ کی صلح پہ معترض ہیں، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح پر اعتراض کرنے والوں کو جو اپنا راہ پر آج مانتے، آج خوارج موجود ہیں تو خوارج پر اعتراض آتے ہیں، ہم پہ نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔